سر کے بال کس طرح رکھنے چاہیے؟ سر کے بال آپ جس طرح بھی رکھیں رکھ سکتے ہیں. ایک چیز منع ہے سر کے بال رکھنے میں کہ قضا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا. قضا کا مطلب یہ ہے کہ سر کے ایک حصے میں بال ہوں، دوسری طرف سے آپ بالکل مونڈ دیں. جیسے برگر ٹائپ ہوتا ہے نا، جو برگر ٹائپ کہلاتا ہے شاید، کہ یہاں پہ بال ہیں یہ بالکل مونڈ دیا ہے، تو اس طریقے سے بال رکھنا جائز نہیں ہے. باقی آپ جس طرح بھی بال رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ بہت بڑے اس طرح نہیں ہونے چاہیے. مرد کے بال ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں عورت کے ساتھ مشابہت ہو، اور عورت کے بال ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے عورتیں بعض اوقات بال بہت چھوٹے کر دیتی ہیں، تو عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور مرد اگر اس طرح کندھے سے نیچے تک بالوں کو لے جانا، یہ مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات بہت زیادہ بڑے کیے ہوئے ہوتا ہے نا بال، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا فرض نماز کے بعد سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور کون سی نماز کے سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ دعا عربی میں کریں یا اردو میں بھی کر سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے فوراً بعد سجدہ نہیں کرنا چاہیے. عام حالات میں گھر میں کر لیں یا مسجد میں کریں، لیکن فرض نماز کے فوراً بعد نہ کریں. اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور نفل نماز کے جو سجدے ہیں اس میں آپ دعائیں مانگیں. دعا ظاہر ہے کہ جب سجدے، اگر نماز کے دوران سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں تو عربی میں ہی مانگیں، اور اگر ویسے ہی سجدہ کر رہے ہیں نماز کے بغیر تو اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں. مفتی صاحب اسلامک بینک کیسا ہے؟ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے بالکل. 5 اسلامک بینک ہیں، میزان بینک ہے، فیصل بینک ہے، بینک اسلامی ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، اور ایک بینک اور ہے. یہ 5 فل فلیج اسلامک بینک ہیں. اور اب تو الحمدللہ اسٹیٹ بینک کو جو وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا تھا کہ 5 سال کے اندر آپ سسٹم کو اسلامائز کریں اور سود کا خاتمہ کریں، انہوں نے اس پر بھی باقاعدہ انیشیٹو لے کے کام شروع کر دیا. گزشتہ دنوں ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں بھی اسٹیٹ بینک کے حضرات آئے، انہوں نے اس پہ بریفنگ دی. وہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، مدارس میں جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت ہی بہترین انیشیٹو ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ انہوں نے یہ عزم کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ 2027 تک ہم پاکستان سے سود کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس مشن میں علماء کرام کو، یونیورسٹیز کو، ہمارے کاروباری لوگوں کو، سب کو ان کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو سود کی لعنت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی جس کیفیت کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے نکال سکیں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے ملک کے بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو میری یہ درخواست ہوگی تمام لوگوں سے کہ اسٹیٹ بینک کو اس چیز میں بہت سپورٹ کریں کہ وہ 2027 تک کا جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ اس کو اچیو کر سکیں، اور 2027 تک ہم اس ملک سے سود کا خاتمہ کر سکیں. اچھا جناب، میں امریکہ میں رہتا ہوں، یا جمعے کا خطبہ انگلش میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری مسجد نہیں ہے، تو جمعے کا کیا حکم ہے؟ بس اگر دوسری مسجد ہے تو وہاں جا کے پڑھیں، نہیں ہے تو بس یہیں پڑھیں مجبوری میں. جمعے کا خطبہ عربی میں دینا واجب ہے. یہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اتنے مسائل ہیں ان میں کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو. بہرحال اگر آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے تو آپ نماز یہیں پڑھیں. اوقاف کو طویل مدت کے لیے اجارے پر دینا کیسا ہوگا؟ رفیع سری نگر کشمیر سے. دیکھیں، طویل مدت کے لیے اوقاف کو دینے سے فقہاء نے منع کیا. اس کی وجہ یہ کہ اس میں وقف زمین کا یا وقف کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. مثلا آپ نے آج زمین کسی کو کرایہ پر دے دی 50 سال کے لیے، اور آپ نے کرایہ 10,000 مقرر کر دیا. اب وہ 50 سال کے بعد بھی 10,000 کرایہ دے رہا ہوگا، 40 سال کے بعد بھی 10,000 کرایہ دے رہا ہوگا، حالانکہ 40 سال بعد اس کا کرایہ 40,000 ہو گیا ہوگا. تو اس طریقے سے کوئی آدمی اپنی ذاتی جگہ نہیں دیتا تھا. جب ذاتی جگہ نہیں دیتا تو کوئی وقف کی زمین یا مسجد کی زمین کیسے دے سکتا ہے؟ اور ہمارے یہاں بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہم نے خود دیکھا ہے کہ مسجد کی زمین ہے، مثال کے طور پر اس میں دکانیں بنی ہوئی ہیں. اب کسی متولی نے یا مسجد کمیٹی کے صدر نے کسی کو دے دی کہ بھائی یہ 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے تمہیں میں نے کرایہ پہ دے دی، 2,000 3,000 پرانے زمانے میں لوگوں نے دی ہوئی ہیں. اب وہ جناب 2023 میں بھی دکان کا 2,000 روپے کرایہ دے رہا ہے، 1,000 روپے کرایہ دے رہا ہے، 500 روپے کرایہ دے رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دنیا کے کس قانون میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر بہت سارے ایسے لوگ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، مسجد کی دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہم تو، یہ مسجد تو میری، یہ دکان میری ہے، میں اس میں بیٹھوں گا، آپ کو کرایہ 500 روپے 1,000 روپے میں کرایہ دوں گا، آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا اس کا. یہ وقف کی زمین تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ کسی کمیٹی کے صدر کی تھوڑی ہوتی ہے، نہ کسی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کی ہوتی ہے. مسجد کی زمین اللہ کی زمین ہے. اب اگر مسجد کی دکان آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے کرائے کی، وہ کرایہ آپ کو دینا پڑے گا.
تو اس لیے وقف جو متولی ہوتے ہیں وقف کے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے کوئی ایگریمنٹ کسی سے نہ کریں کہ آپ 20 سال 50 60 سال کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کا کوئی ایگریمنٹ اس طرح کرتا ہے؟ اگر اپنے گھر کا نہیں کرتے تو مسجد کی زمینوں کا کیسا کر لیتے ہیں آپ؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس طریقے سے طویل مدت کے لیے اوقاف کو کرائے پر دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔